الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق و مشکل کشا ہے. عزت و ذلت، نفع و نقصان، زندگی اور موت فقط اسی وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے. وہ عطا کرنے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، وہ روک لے کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے. درود و سلام نبیوں کے امام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے میں واقعہ معراج کے حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سینہ بسینہ چلتی چلی آ رہی ہیں، لیکن حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہی چیزوں میں سے ایک چیز واقعہ معراج کی تاریخ بھی ہے، جس کا کوئی اتھینٹک سورس، کوئی پکی بات،
کوئی ایسی دلیل جس سے ثابت کیا جا سکے کہ فلاں تاریخ معراج کی تاریخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے دین اسلام کے مزاج کو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ جن چیزوں کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، جو میری اور آپ کی نجات کے ساتھ جڑی ہیں، جن پر عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، خالق کائنات نے ان چیزوں کی تاریخوں کو محفوظ کر دیا ہے۔ اس کے اندر کوئی ابہام، کوئی شک موجود نہیں ہے۔ آپ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی بات کریں، خالق کائنات نے ان ایام کی، ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے، راتیں معلوم ہیں۔ روزے رمضان کے ہوں یا ایام بیز کے، ایام معلوم ہیں، دن محفوظ ہیں، تاریخ معلوم ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایام حج کے ہوں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ روزہ عشرہ کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 احادیث سامنے ہیں۔ ایک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نجات کا پوچھتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ علماء کرام کے ہاں یہ اختلاف تو موجود ہے، 9ویں کا روزہ ہے یا 10ویں کا روزہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تاریخ معلوم ہی نہ ہو، امت کے اندر ایک اختلاف پایا جاتا ہو۔ اب اس کے مقابلے کے اندر یہ وہ تاریخیں ہیں۔ اسی طرح آپ قدر کی رات کی بات کریں تو 5 راتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں، امت کے اندر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ 27ویں ہے اور یہی قدر کی رات ہے، زیادہ روایات کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی روایات موجود نہیں ہیں۔ لیکن جن راتوں کا، جن دنوں کا تعلق عبادت کے ساتھ نہیں تھا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان راتوں کو، ان ایام کو محفوظ بھی نہیں رکھا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، اگر اس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، آپ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، شان، مقام، مرتبہ، آپ کی پیدائش پر امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر پیدائش مصطفیٰ کا دن عبادت ہوتا، اللہ اس دن کو محفوظ کر دیتے، امت کے اندر یہ اختلاف موجود نہ ہوتا کہ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے نظر آتے کہ ولادت مصطفیٰ کی تاریخ محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کوئی اور بات کرتے نظر آتے، امت کے اندر یہ بات نہ ہوتی کہ آپ علیہ السلام 9 کو پیدا ہوئے یا 12 کو پیدا ہوئے، آپ اس دنیا سے رخصت کب ہوئے۔ اگر یہ عبادت کا دن ہوتا، اللہ نے اس دین کو محفوظ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں جو دین تمہیں دے کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے دن کی طرح روشن کر، جو دن کی طرح روشن دین ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دن عبادت کا ہو اور تاریخ موجود نہ ہو، امت کے اندر اختلاف پایا جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہ معراج کا دن، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین کو جسم کے ساتھ حالت بیداری میں آسمانوں کی سیر کروائی ہے، لیکن اس دن کا تعلق چونکہ عبادت کے ساتھ نہیں، اللہ نے اس کے دن کو محفوظ نہیں رکھا۔ اگر دن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہوتا تو حضرات گرامی یہ دن محفوظ ہوتا، کیونکہ دین محفوظ ہے، تاریخ محفوظ ہوتی۔ لیکن تاریخ کا محفوظ نہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اس دن کا تعلق، اس رات کا تعلق
عبادت کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کے مہینے کے اندر اور رجب کی 27 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے معراج کروائی۔ اختلاف کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں اور مان بھی لیں کہ 27 رجب معراج کی رات ہے، امام کائنات کے مکہ سے اقصی تک اور اقصی سے سدرۃ المنتہا تک اور ایک رات میں واپس آنے تک کا سفر ہے، مان بھی لیا، لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ تاریخ 27 رجب، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو عبادت کی رات کہا ہے؟ اس رات نوافل پڑھنے کا اہتمام کیا ہے؟ مان بھی لے یہی تاریخ ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ تاریخ کے بارے میں کوئی حتمی رائے موجود ہی نہیں ہے۔ کسی ایک مسلک کا اختلاف تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ باقی اسکول آف تھاٹ سارے ایک ہی تاریخ پر متفق ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ حنفیوں کے ہاں اپنی رائے اور ایک فرقے کے اندر کئی رائے موجود، شوافے کے ہاں، حنابلہ کے ہاں، مالکیہ کے ہاں مختلف رائے موجود ہیں۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ زیادہ جس چیز پر اتفاق ہے وہ 27 رجب کی تاریخ ہے، تو بھائیوں پھر بھی اس دن کا عبادت ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو کام آپ نے نہیں کیا ہے وہ کام عبادت نہیں ہے، اور جو عبادت نہیں ہے اس پر عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور آپ رات جاگیں، مسجدوں پر چراغاں ہو، سارا سال کے باقی ایام میں عبادت کریں، راتیں جاگیں، اسلام نے کوئی ممانعت کسی ایک رات کو فکس کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ جیسے ہمارے بہت سے بھائی جمعے کی رات کو، یا جمعے کی رات نہیں بلکہ شب جمعہ کو تربیت کی رات کہا کرتے ہیں، عبادت کی رات، بلکہ علاقوں سے گاڑیوں کا انتظام ہوتا ہے، شب تربیت ہے، شب جمعہ ہے۔ ایک ہے کسی بھی دن، مہینے کے کسی بھی دن آپ اپنی تربیت کے لیے کوئی رات لوگوں کو جمع کریں، اصلاح کریں، کوئی لیکچر دے دیا جائے، کوئی درس دے دیا جائے، ممانعت نہیں ہے، لیکن جمعے کے دن کو خاص کر لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ فرمان موجود ہے، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بصیام ولا بقیام۔ لوگوں تم نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کر لو اور جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص کر لو، باقاعدہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جمعہ رات کے روز عصر کی نماز کے بعد ہم فلاں جگہ جمع ہوں گے اور ہم اس دن کو فکس کریں گے۔ یہ فکس کرنا، ایک ہے کلاس رکھ لی، تربیت کا دن ہے، ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسے منسوب کرنا، اس کے فضائل کو بیان کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ تو چند ابتدائی باتیں کہ تاریخ کا حتمی علم نہیں ہے، اور حتمی علم کا نہ ہونا اس کی حکمت کیا ہے، اور اگر تاریخ کا علم ہو بھی جائے تو پھر بھی یہ عبادت کی رات اور عبادت کا دن نہیں بنتا ہے۔ اب اس حوالے سے شب معراج کے حوالے سے ثابت کیا ہے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام انبیاء کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن مجید میں موجود ہیں، دیگر انبیاء کے معجزات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ معجزہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، جس کا سچا ہونا قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہم نے اپنے نبی کو، اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر، یعنی بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کروائی،
اور پھر اس کے بعد ہم نے انہیں معراج کروائی. یہ ہے اسرا. یہ حصہ یعنی معجزہ معراج 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک کا نام ہے اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور دوسرا حصہ ہے معراج. معراج کہتے ہیں زمین سے آسمان کا سفر، اور اسرا کہتے ہیں زمین سے زمین کا سفر. یہ 2 حصوں پر مشتمل. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے امام کائنات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کروایا، سیر کروائی. اچھا، اس سیر کا مقصد کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. اس معجزہ معراج کا مقصد اللہ کی نشانیاں ہیں، رب کی قدرت اور طاقت کا علم ہے جو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ رب کتنی بڑی طاقت کا مالک. ہوا ایسا ہے، امام کائنات اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، آرام کر رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے. اچھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. کیسے نشانیاں؟ گھر کی چھت کا پھٹنا ہے، جبرائیل دروازے سے بھی آ سکتے تھے. اللہ نے یہ نشانی دکھائی ہے، چھت پھٹی ہے، جبرائیل آئے ہیں، امام کائنات کو اٹھایا ہے، بیت اللہ کے اندر لے کر گئے، وہاں جا کر ان کے سینے کو چاک کیا ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے. چھت کا پھٹنا اللہ کی نشانی ہے. پھر سینے کو چاک کرنے کے بعد علم و حکمت کو بھرا ہے. پھر یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصی لے جایا گیا. مسجد اقصی، اچھا، جس سواری پر لے جایا گیا اس کا نام ہے براق، اور براق برق سے ہے، بجلی اس کا معنی ہوا کرتا ہے. یعنی ایسی سواری جس کی رفتار بجلی کی مانند ہے، جہاں نگاہ پہنچتی ہے وہاں قدم پہنچتا ہے. اس سواری پر سوار کر کے، اچھا، یہ بھی اللہ کی نشانی کہ مکہ کے رہنے والوں کو مسجد اقصی جاتے ہوئے 40 روز لگا کرتے تھے، 40 راتوں کا سفر ہوا کرتا تھا. ایک رات کے اندر خالق کائنات نے مسجد اقصی پہنچایا ہے. مسجد اقصی کے رہنے والوں نے بھائیو بڑی قربانیاں دی. بات چونکہ ضمناً آ گئی، چند روز ہوئے ہیں، اور وہ ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا حماس اور اسرائیل کے درمیان. لوگ یہ پوچھتے تھے کہ اس جنگ کا فائدہ کیا ہے؟ فلسطینیوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، طاقت کا توازن نہیں ہے. لیکن یہ 1.5 سالہ جنگ نے یہ ثابت کیا ہے، جب بندہ اخلاص کی بنیاد پر کھڑا ہو جائے، مال و اسباب کو نہ دیکھے، اللہ کے حکم کو اپناتے ہوئے، اختیار کرتے ہوئے میدان میں کھڑا ہو جائے، اللہ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوروں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اب اس ٹائم اس جنگ کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ حماس دنیا کے اندر ایک پاور کا نام ہے. اس سے پہلے ایک آرگنائزیشن کے طور پر جانی جاتی تھی، بس ایک ملیٹنٹ گروپ ہے، بس وہ لڑ رہا. باقاعدہ اسرائیل کا ان کے ساتھ بیٹھنا، ٹیبل پر انہیں ایک پاور تسلیم کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم تمہیں کچھ سمجھتے ہیں. اب اسرائیل اور حماس یہ آپس میں معاہدے طے کر رہے ہیں، تم ہمارے اتنے. یہ کون لوگ ہیں جن کو دنیا پاگل کہہ رہی تھی؟ اب اسرائیلی ان کی باتیں مان رہے. اس جنگ کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا کی اس سپر پاور کے غرور کو خاک میں ملایا ہے. بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں اس جنگ سے مسلمانوں کو کیا فوائد حاصل ہوئے. اس کے بعد یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہونا، اور باقاعدہ اسرائیل کے اس معاہدے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ پورا فلسطین دوبارہ سے آباد کیا جائے گا، دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا. اس حماس نے کوئی ایک شرط بھی ایسی نہیں ہے جو ان سے اپنی منوا نہ سکے. وہ کہتے تھے ہم یہ نہیں مانتے، یہ نہیں. انہوں نے کہا پھر ہم میدان میں کھڑے ہوئے. آپ یہ دیکھیں کہ 1.5 سال کے بعد پھر ان کا اسی روب کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ سڑکوں پر آنا، مارچ کرنا. کیسی ان کی نیٹ ورکنگ تھی، کیسا ان کا نظام تھا. انہوں نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا. 50,000 شہداء لاشیں اٹھانے کے باوجود ایک دن نہیں کہا کہ ہم تھک چکے ہیں، بس جنگ ختم کر دی جائے. بلکہ ان کا جنگ بندی کے معاہدے کے بعد خوشی منانا. ایک صحافی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ اس بات پر خوش ہیں کہ جنگ رک گئی؟ کہتے ہیں جنگ رکنے پر خوش نہیں ہے، ہم اس بات پر خوش ہیں کہ ہمارا نظریہ بچ چکا ہے.
جس نظریے کے لیے ہم نے جانیں قربان دی، جانیں قربان کی، وہ نظریہ بچا ہے۔ مسجد اقصی بچی ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھائی تھی۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد سے باہر اپنی اس سواری کو باندھا ہے۔ مسجد کا اس واقعے سے مسجد کا تقدس بھی سامنے آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ مسجد کے اندر سواری نہیں باندھی ہے، مسجد کے باہر سواری کو باندھا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام زندہ، قبر میں نماز، کیا مرنے کے بعد انبیاء نمازیں پڑھا کرتے ہیں؟ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال منقطع۔ اب وہ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے، مرنے کے بعد نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اعمال وہ منقطع ہوا کرتے ہیں جو انسان خود کرتا تھا، اور وہ منقطع نہیں ہوتے ہیں جو لوگوں کو کسی کام پر لگا دیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے 3 قسم کے اعمال کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اولاد کو تعلیم دی، اولاد نیکی کے کام پر گامزن ہے، اللہ اس بندے کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے، وہ اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ درجہ بلند ہونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا استغفار والدیکا، تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ انسان خود عمل نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی تربیت کی، اصلاح کی، زندگی میں خیر کا کام کیا، بھلائی کے کام کیے، ان کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب کا تعلق جائز طریقے سے جو اسلام نے بتایا ہے وہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ لیکن یہ نماز تو خود پڑھ رہے ہیں، تو اس کا کیا بنا؟ یہ معجزہ ہے۔ اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر عقل ہار جائے۔ ہمارے ہاں آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ اس لفظ کے پیچھے بڑا پڑتے ہیں، جی لاجیکلی بات کریں، سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں سمجھائیں۔ آپ یاد رکھیں کہ دین اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ اس کا لاجک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے جہاں اللہ نے کہہ دیا ہے۔ لاجک کا مطلب ہوتا ہے بات کا عقل میں آ جانا۔ ہماری عقلیں محدود ہیں، یہاں پر اگر 100 بندوں کی عقل کا جائزہ لیا جائے تو بھائیو سب کی عقل، کسی کی بہت زیادہ، کوئی مناسب بات کرے گا، کوئی بالکل غیر مناسب بات کرے گا۔ ہر انسان کی عقل محدود ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی عقلیں بہت شاندار، میری عقل آپ سے کم، ایک بچے کی عقل ایک بڑے کے مقابلے۔ تو معجزے کا تعلق ہوتا ہے عقل کے ساتھ، یعنی جہاں عقل ہار جائے، بندے کو بات سمجھ نہ آئے۔ لیکن آج کے دنیا کے پڑھے لکھے بھئی ہر چیز میری عقل پر پوری آ جائے، مجھے سمجھ آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ معجزہ معراج پر عقل کے ماننے والوں نے ایک اعتراض کیا، اور آج کے دور میں بھی اعتراض کرنے والے موجود ہیں، اور اس دور سے بھی کہتے ہیں یہ معجزہ معراج جسم کے ساتھ تھا یا ایک خواب کی بات تھی۔ آج کئی اسلامک اسکالر زندہ ہیں اور ہمارے میڈیا کی زینت ہیں، بڑے بڑے پروگرام چلتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ معجزہ معراج حالت بیداری میں نہیں تھا، یہ خواب کے اندر تھا۔ مجھے بتائیں کہ اگر یہ خواب میں ہو تو عرب کے کافر اور مشرک اس کا انکار کرتے؟ یعنی وہ خواب کے اندر آپ اگر کسی کو یہ سنائیں کہ بھائی میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں ملک پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، میں فلاں ہوں، میں دنیا کو فتح کرنے والا، آپ خواب کی جو بھی بات کسی کے سامنے رکھ دیں لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ معجزہ معراج حالت بیداری میں ہے، پھر اعتراض بنتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جو بڑی طاقتوں اور قدرتوں کا مالک ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے کو، اور بندہ لفظ بول کر بندہ تب بولا جاتا ہے جب جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو بندہ کب بولتے ہیں؟ جب جسم کے اندر روح موجود ہوتی ہے، اور ساتھ لفظ سبحان استعمال کیا کہ جس اللہ کے بارے میں تم سوچ رہے ہو نا کہ پتہ نہیں وہ ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں، ٹائم رک گیا تھا،
لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ٹائم رک گیا، اللہ نے رات روک کے رکھی، جیسے وہ کہنے ایک بات یہ بھی چلتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح لیٹ اٹھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی، پھر ایسا ہوا کہ سورج ہی نہیں نکلا، سورج بھی لیٹ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ باتیں اسلام سے، دین سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ معجزہ معراج، جی ٹائم رک گیا، ایسے ہو گیا، عقل کی بنیاد پر پرکھیں گے بھائیو، گمراہ ہوں گے، تباہ ہوں گے۔ اور اگر وحی کی بنیاد پر کہ رب کہہ رہے ہیں، ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی، اچھا اللہ کی باتیں بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمیوں کی ایک ایک داڑھ، ایک ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اچھا جس آدمی کے 32 دانت اور 32 احد پہاڑ، کیا عقل مانتی ہے؟ عقل نہیں مانتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ جہنم کے اندر اپنا قدم داخل کریں گے، پہلے جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی ہے؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، جہنم کہے گی ابھی اور لاؤ، گنجائش باقی ہے، پھر اللہ اپنا قدم داخل کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا قدم جہنم کے اندر، اب کہہ رہی ہے قطو میں بھر چکی ہوں۔ عقل کی بنیاد پر اس حدیث کو دیکھا جائے، اسی طریقے سے معجزہ معراج عقل کی بنیاد پر پرکھیں گے، گمراہی اور تباہی ہے، وحی کی بنیاد پر پرکھیں گے تو بھائیو یہ چیز ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی ہے، اللہ کی قدرتوں اور طاقتوں کا ہمیں ادراک کروانے والی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ رب کی ذات ایک رات کے اندر بندے کو 7 آسمان بھی دکھا سکتی ہے، اور 7 آسمانوں کے بعد جنت اور جہنم کے نظارے کروا کر، اور وہ مسجد اقصی جہاں پہنچنے کے 40 دن لگے ایک سائیڈ کے، اور 40 دن واپسی کے، 80 دن کا سفر ایک رات کے اندر، اس رب کی طاقتوں اور قدرتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے اندر بھی یہ سبق ہے کہ ہم رب کی حقیقت کو سمجھیں اور اس سے ڈریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں معجزہ معراج کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے اسباق ہیں آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ معراج کروا کر کیا تحائف عطا کیے، ہمارے لیے اس کے اندر کیا اسباق ہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔